نماز کا ٹائم ہے تو اس سے پہلے تقریباً 5-6 منٹ پہلے جو ہے وہ اذان ہو جائے گی انشاءاللہ 6:15 بجے جماعت ہوگی حافظ صاحب نے ہے تو یہ 40-45 سال سے یہاں رہتے ہیں لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ میں سمجھ نہیں سکا کیوں کی کوئی اگر لولا آدمی ہو تو اس کی خدمت کون کرے گا اور آپ سب اور کیا کہا تھا بولے بھی نہ جو بولے بھی نہ اس کی بات کون سمجھے گا وہ کہتے ہیں کہ ایسا عالم ہو جو لولا بھی ہو لنگڑا بھی ہو اور زبان سے بول بھی نہ سکے یہ حافظ صاحب نے یہ کہا لیکن حافظ صاحب یہ تو جو ہم نے ساتھی بلائے ہیں ان میں یہ اوصاف نہیں تھے لیکن ان میں جو وصف غالب تھا وہ علم تھا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مولانا شاہ محمود عارف اللہ صاحب قادری جمعیت علماء پاکستان راولپنڈی کے وہ صدر تھے حافظ صاحب نے اچھی طرح جانتے ہیں اور بعض باتیں مجھے شبہ ہے کہ ان کی ٹیپ میں ریکارڈ ہے آپ کے پاس ان دنوں ایک ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتا تھا وہ باتیں آپ کبھی مجھے دکھانا ہے ہم نے جمعیت تبلیغ الاسلام جب قائم کی تھی تو اس میں تقریباً 3 باتیں جو ہیں بڑی عام تھیں مسجدیں علماء اور دینی تعلیم مسجدیں بھی آپ لوگوں کے تعاون سے ہم نے بنا دی علماء بھی آپ کے تعاون سے ہم نے بلائے لیکن تیسرا کام جو ہے وہ ان کے ذمہ تھا جن کو ہم نے بلایا تھا آپ سب گنتے جائیں میں ممکن میں بھول جاؤں مفتی سلیمان صاحب رضوی راولپنڈی مکتال وہ یہاں اس لیے بلائے علامہ ارشد القادی اسی غرض کے لیے یہاں بلائے اور ایک اور مولانا صاحب جو آج کل مانچسٹر ہوتے ہیں ان کا کیا نام ہے علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی وہ بھی اسی غرض کے لیے یہاں تشریف لائے تھے قاری غلام رسول صاحب نے بھی تھوڑے دن کی رات سکھائی یہاں لیکن زیادہ دیر وہ نہ ٹھہرے اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں ایک بہت ساری دنیا میں کروں گا مجھے منع نہ کرے نہ میں بل دوں گا یہ انہوں نے کہا تھا سچی بات یعنی جو پرانے آدمی ہیں وہاں وہ اس بات سے آگاہ لیکن کچھ ساتھیوں نے ان سے فائدہ اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ ہیں تو وہ حیات اور بابرکت ان کی زندگی کرے وہ بڑے لائق آدمی تھے کہ رات میں یہی میں سوچ رہا ہوں پہلے کون سا نام مولانا ممتاز صاحب یہ بھی علامہ قمر الزمان صاحب کے ساتھ ہی تشریف لائے تھے بریڈ فورڈ میں اور سید فاضل شاہ صاحب جو جانتے تھے وہ کام کرتے رہے مفتی سیف الرحمان صاحب اور مفتی صاحبزادے اور کون سے تھے مفتی اقتدار احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے یہ ان کو بلایا تو ہے لیکن ان کو علامہ نشتر صاحب وہ تو یہاں 12 سال تشریف رکھتے رہے تو حافظ صاحب ہم نے تو کوشش کی تھی یہ ان کا کام تھا مولانا ایوب ہزاروی صاحب ہمارا تو یہ کام تھا نا کہ ان کی خدمت کریں کہ یہ تنخواہ ان کو ملتی رہی لیکن پڑھانے کا کام تو حافظ صاحب یہ ان کا تھا یہ ہمارا نہیں تھا جب وہ گئے تو سب خود اپنی مرضی سے گئے ہم نے کسی کو نہیں کہا ہر ایک آدمی جو یہاں سے گیا ہے وہ اپنی مرضی سے گیا ہے اور جتنے عزت اور احترام کے ساتھ ہم نے رکھا ہے کسی اور جگہ پہ ان کا اتنا یعنی تفصیلاً میں بیان نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اس
اس میں کوئی لفظ ایسا بھی ہو سکتا ہے ادا ہو جائے جو مناسب نہ ہو، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جو عالم دین ہمارے پاس رہے جس قدر ان کی عزت افزائی ہم سے ہو سکے ہم کرتے رہے۔ اب حافظ صاحب نے جو اوصاف ثلاثہ بیان کیے وہ تو میری دانست میں ایسا تو کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ پہلے تو ہم خدمت کرتے تھے، وہ خدمت کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، ان کی رہائشیں وغیرہ جو ہمیں میسر تھی وہ دی، لیکن اب حافظ صاحب کی جو فرمائش ہے وہ تو اب تو میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور ہمارے ساتھی کچھ فوت ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کون خدمت کرے گا؟ آپ تو ادھر آتے نہیں، آپ تو کہیں اور رہتے ہیں، آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ خواب شرمندہ تعبیر شاید ہمارے زمانے میں نہ ہو، لیکن وہ انگڑائی لیتا ہے، وہ تمنا جو ہے وہ بار بار مڑ آتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب آئے تھے، ان سے میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ میں یہاں بریڈ فورڈ آؤں، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ پڑھا سکتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں پڑھا سکتا ہوں۔ تو ہم نے انہیں ٹیلی فون کیا، دوبارہ رابطہ نہیں ہوا، انشاءاللہ رابطہ قائم کریں گے۔ حافظ صاحب کی زندگی میں ایک بار ہم دوبارہ لنگڑا مولوی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ جو صفتیں یہ کہتے ہیں یہ نہیں، حافظ بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، علم بھی ہے، اور پڑھانا بھی وہ جانتے ہیں، غالباً انہوں نے 12 سال پڑھا ہے پاکستان میں۔ صدیقی صاحب یہ صدیقی صاحب ہے، یہ بھی صدیقی ہے، حافظ صاحب صدیقی صاحب کے مرید ہیں، ان کے ڈیڈ صدیقی صاحب کے مرید ہیں، وہ جو مولانا صاحب مجھے ملے نا، ان کے ابو جو ہیں وہ خلیفہ تھے پیر صدیقی صاحب کے والد علامہ غلام رشید الدین صاحب، تو انہوں نے مجھے آپ خود بتایا، تو ہم سوچ رہے کہ حافظ صاحب کے پیر بھائی اب ہم بلا کر دیکھیں، ممکن ہے حافظ صاحب جو ہیں وہ ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں، کیا آپ سب؟ نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا کریں۔ نہیں، یہ تو ہمارے ذمے تو بات نہیں ہے نا، اصل میں یہاں تو آپ جانتے ہیں بچے جو ہیں وہ والدین سے پوچھ کر نہیں جاتے باہر، بہت سے لوگ ہمیں ملتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچے پوچھ کر نہیں جاتے، بچیاں پوچھ کر نہیں جاتی، شادیاں وہ ہمارے کہنے کی مطابق نہیں کرتی، ہم کریں کیا؟ پھر صاحب کتاب دیکھیں، کتابیں تو اتنی ہیں میں ان کو دیکھ دیکھ کر دور سے تھک جاتا ہوں، لیکن کتاب یہ نہیں بتلاتی کہ یہ بچہ اور یہ صاحبزادی ہم سے کیوں ناراض ہے، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا۔ اور وہ اور بہت سے بریڈ فورڈ میں بزرگ ہیں کہ جن کے پاس کتابیں ایسی ہیں جو ان کے پاس کوئی جائے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کتاب دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ تھک جاتے ہیں، مجھے ایک بہن نے فون کیا، 1000 پاؤنڈ میں نے خرچ کر دیا اور کتابیں دیکھتے رہے، میں نے کہا میں دیکھنا ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتابیں دیکھنا جو ہے اس میں کوئی بات نہیں ہوتی صحیح، وہ الٹ پلٹ بات ہوتی ہے، اس میں کوئی فائنل بات نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات ہو یعنی چوری ہو گئی ہے، ڈاکہ ہو گیا ہے، تو کوئی آدمی یہ کہ میں جانتا ہوں اس کو، جس طرح یونس صاحب دیکھتے ہیں، اگر یہ پکی بات ہو کہ آدمی جو ہے وہ صحیح طور پر پہنچ جائے آدمی تک، تو اس کو تو پولیس اسٹیشن پہ ہونا چاہیے یا ہاسپٹل میں، کیونکہ ہاسپٹل والے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی نے مارا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون تھا، تو وہ ان سے بات کریں۔ لیکن میں نے یونس صاحب جانتے ہیں کہ ایک بار ہمارے ایک ساتھی کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا، حاجی محمد یونس صاحب جنرل شریف میں تشریف فرما تھے، تو یہ چونکہ یہ کام کرتے رہتے ہیں
تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں جناب یونس صاحب کوشش کریں، تو انہوں نے کوشش کی، تو وہ چور جو تھے نا وہ بڑے تیز تھے، وہ ان کے قابو میں نہیں آئے۔ میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے گھر سے یہاں سے انہوں نے چوری کی، انہوں نے موٹر سائیکل لیا، یہ تو دیکھا یونس صاحب نے، سنا بھی، وہ جو لڑکا انہوں نے اٹھایا تھا اس نے بھی دیکھا، لیکن وہ ریلوے لائن سے آگے نہیں گیا۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ الٹا بدنام کرتا ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں، جو کہتا ہے کہ کتاب دیکھو، میری کتاب ہے لیکن میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے جو یہ بتاتا ہے۔ ٹھیک، تو ہاں کوئی آئے یا نہ آئے، کتابیں دیکھنے والے اور بہت ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کتابوں میں یہ بات نہیں لکھی، یہ سب تکیں ہوتی ہیں، تک سے کہتے ہیں۔ اچھا وہ دو چار باتیں پوچھ کر بہت سمجھدار ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کسی کی بول چال ہے، آپ کی درانی جٹھانی ہے، ان سے آپ کا کیسا سلوک ہے، تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک نے کچھ نہ کچھ کیا، یہ تو بڑی مصیبت ہے، حتمی بات نہیں۔ بہرحال حافظ صاحب کی فرمائش کے مطابق، خواہش کے مطابق، ہماری خواہش بھی ہم جیسی ہے کہ یہاں تعلیم ہو، یعنی درس نظامی وغیرہ کی تعلیم ہو انشاءاللہ۔ صرف ایک شرط باقی ہے، انہوں نے تو کہا میں آ جاؤں گا، لیکن میں نے لیاقت صاحب سے پوچھنا ہے، وہ اصل میں پچھلے دنوں سے بیمار ہو گئے، تو ان سے مشورہ کریں گے۔ اگر لیاقت صاحب تو ایکٹیو نہیں ہوں، لیاقت صاحب ایکٹیو ہے تو میں تو ساتھ دوں گا جو مجھ سے ہو سکتا ہے، لیکن ایکٹیو جو آدمی ہے، جس طرح جیلانی صاحب ہیں، حسن ہیں اور ان کے برادران ہیں، یہ ایکٹیو لوگ ہیں، اور مولانا لیاقت صاحب جو ہیں وہ تو ہمارے دینی رہنما ہو چکے ہیں، کتابیں کافی پڑھ چکے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں اور کافی ٹائم دیتے ہیں، یعنی کتابیں بھی لکھتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ مسجدوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں، علماء کے بھی جو کام ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب سے آئے کام کرتے ہیں، ہر روز کماتے ہیں، مخلص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، اپنا کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال حافظ صاحب آپ دعا فرمائیں کہ یہ کام جو ہے جو مکمل ہو، یہ کتنے منٹ رہتے ہیں؟ ہو گیا ٹائم؟ آج عرس تھا، آپ نے پوچھا یا آج عرس تھا حضرت پیر سید ابوالکمال برکت دامت برکاتہ ملالیہ کا، جنہوں نے برطانیہ کے ساتھ تبلیغی دورے کیے، برطانیہ میں آپ آئے اور اسکاٹ لینڈ میں گئے، اور آپ جرمنی میں گئے اور ہالینڈ میں گئے، اور اسپین میں صرف گئے نہیں بلکہ تبلیغی دورے کیے، اور ایک مجلس میں ہالینڈ کی ایک مسجد میں، ڈینہاگ کی مسجد میں کم از کم 200 مرزائی جو ہیں وہ آپ کی تقریر سن کر دائرہ اسلام میں آئے، اور ہزاروں افراد دین کی طرف راغب ہوئے، اور بہت سے نئے ساتھی جو ہیں وہ سلک نوشائی میں شامل ہوئے، اور میں تو ان کا چھوٹا بھائی ہوں، ان کی نگرانی میں پڑھتا رہا ہوں، ان کی دعائیں ہمارے شامل حال رہی ہیں۔ ہم تو اب بھی تھوڑا بہت کام ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھیوں کے کام ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہے، زیادہ ساتھی ہو گئے، ہمارے لیے پیر صاحب کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پیر صاحب عالم تھے، اور فارسی کے، عربی کے، اردو کے، پنجابی کے ڈیپ نالج رکھنے والے پیر طریقت تھے، اور پیرانہ اشعار نہیں رکھتے تھے، آگے پیچھے ساتھی جو لوگ کرتے تھے وہ گاؤں کے لوگ ہوا کرتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، ان کی سمجھ کے مطابق، سوچ کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق وہ دینی تعلیم جو ہے ان کو دیا کرتے تھے، اور آپ نے تقریباً 500 کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، 100 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ کم ہو چکی ہیں، اور آپ اولاد جو ہے وہ بھی نوشا پیر اور پیر سید ابوالکمال برکت نوشائی کی ڈگر کے مطابق، سوچ سمجھ کے مطابق کہ وہ سمجھتے ہیں، اس انداز سے وہ دینی کام یا آراز کے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم بھی جو ہمیں سمجھ ہے تھوڑی بہت
کرتے ہیں، اور ختم کے لیے نماز عصر اذان ہوگی، نماز عصر ہوگی، اور ختم کا سامان تیار ہونا چاہیے، اور ہمارے جو ساتھی وہاں سے سامان لائیں گے ان سے یہ ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریڈی سمجھیں۔ میں ڈھونڈتا پھر کدھر گیا فلاں فلاں فلاں، یہ بات کی پڑی ہے۔ شکریہ، السلام۔